السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں سید شیراز علی، پھر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی قیمتی ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کے اوپر نارملی لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی ہے، اور شاید ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے طریقے بدل دیے ہیں، کیونکہ اب ہم مرد اس پہ بات کرتے نہیں ہیں اور عورتیں خود کھڑی ہو گئی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، اور یہ اسلام کے حصے کے اندر میں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا جو کہ میں نے پڑھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک عزت و آبرو کا حق جو ہوتا ہے وہ ایک انسان کا کیا ہوتا ہے، اور عزت و آبرو جو ہوتی ہے بیسیکلی ہر انسان کے لیے بڑی بڑی قیمتی متاع ہے، یہ قیمتی دولت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر انسان اپنی اس عزت کو مینٹین کرنے کے لیے، اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس عزت کو پورے طریقے سے اپنے ساتھ جڑے رکھنے کے لیے وہ ہر لمٹ تک جاتا ہے تاکہ اس کی عزت خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی اس سے بدتمیزی نہ کرے، کوئی اس کی عزت پہ بات نہ کرے۔ تو اس سے کھیلنے اور اس کے اوپر دست درازی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جب ہم عزت کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ ہیلپ لیس، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ ایک عورت ہے۔ عورت کی عزت و آبرو ہمیشہ سے پامال کی جا رہی ہے، ہمیشہ سے پامال ہوتی آ رہی ہے، اور بیسکلی وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک فزیکلی بھی کمزور ہے، اللہ کی طرف سے وہ مرد سے تھوڑی کمزور ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی اس کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں باقی جگہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہماری نہ گورنمنٹ کے رولز ہیں، نہ کچھ ہیں، نہ وومنس رائٹس ہیں اتنے زیادہ، اس کو ہمیشہ ایک ناکامی کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ وہ کمپرومائز کرتی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اور بیسکلی عورت پہ جو دو شکلیں ہیں جس طریقے سے اس پر حملہ کیا جاتا ہے اس کی عزت کے اوپر، ایک قذف اور دوسرا زنا۔ قذف کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں قذف کیا چیز ہوتی ہے۔ قذف یہ ہے کہ اس کے عزت کے اوپر بنا کسی ثبوت کے اس کی عزت کے اوپر بات کی جائے، ٹھیک ہے، اسے بد چلنی کا اس کے اوپر الزام لگایا جائے، اور اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا جائے، اور جانوروں کی طرح اس کی عزت کو نوچا جائے اور اس کی عزت کو پامال کر دیا جائے اور اس کی آبرو کو تباہ کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں قذف۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے زنا، اور اسلام کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ کے اندر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں میں ایک ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں میں ایک ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاک دامن ایمان والی اور بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اسلام نے قانونی طور پر سخت اقدام کیا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر بدکاری کی تہمت باندھے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں اور کسی معاملے میں اس کی شہادت نہ قبول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد نائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اب زنا اور آبروزی کے مسئلے کو لیجئے۔ اسلامی قانون کے تحت کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرے تو اسے، اگر وہ بے شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے۔
ہاں اگر عورت زنا میں باخوشی شریک ہو تو وہ بھی اسی سزا کی مستحق ہوگی. تو اس تمام در چیزوں سے ہمیں یہ ملتا ہے ثبوت کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ سخت سزا دی ہے ان تمام در چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ اگر کوئی انسان اس طرح کی کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے گا، اس کے اوپر الزام لگائے گا، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو یہ سزائیں دی جائیں گی. اور یہ صرف اور صرف وہ سزائیں ہیں جو کہ ہلاک کر دینے والی سزائیں ہیں، جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 80 کروڑ 100 کروڑ کو تو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے، آپ 10 سے 15 میں ہی مر جائیں گے. تو بے شک ان تمام در چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت کامن ہے. یہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں کسی کو پر الزام لگانا، بنا کسی ثبوت کے، بنا کچھ جانے آپ نے اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنا، وہ اس طرح کے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر زنا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے پناہ گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں آج کل بہت کامن ہو چکا ہے. تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کسی طریقے سے ان تمام در برائیوں سے بچیں، اور ہم کوشش کریں کہ جن کو ہم بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن کو اتنی تفصیل سے پڑھیں، اتنے ایمان سے پڑھیں، اور اس کو ہر آیت کے حساب سے اس کے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. اور ہم جن کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنے کی طاقت ہمارے اندر آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر کرے، خیر دے، اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. خدا حافظ. سید سراج علی.